جی پروگرام ان فوکس میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے ہیں ہم اپنے نوجوان لوگوں سے کہ ان کی نظر میں پاکستان کے اس وقت مسائل کس طرح سے حل ہو سکتے ہیں. گل اندام اورکزئی، ڈیموکریسی کی اسٹرینتھننگ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. یہی پرابلم رہا ہے کہ اسٹرگل رہی ہے بٹوین ڈیموکریسی اینڈ ڈکٹیٹرشپ. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو 18ویں آئینی ترمیم آئی ہے، ایک طرح سے آئین کو پورا ریوائز کیا گیا، پورا ریویو کیا گیا ہے، یہ اس چیز کی گارنٹی دیتا ہے کہ اب واقعی میں جمہوریت جو ہے وہ اسٹرینتھن ہوگی؟ کوئی پرائم منسٹر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب جمہوری ادارے مضبوط ہوں گے تو گڈ گورننس بھی آئے گی. آپ کو لگتا ہے کہ 18ویں ترمیم میں ایسا کچھ ہے؟ اگر ہمارے لوگ، ہمارے پولیٹیشنز اس بات کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، if they're committed towards the cause of democracy, we wouldn't have even needed these amendments to begin with. اگر ہم کمیٹیڈ ہی نہیں ہیں تو پھر آپ چاہے جتنے امینڈمنٹس لے آئیں وہ کسی کام کے نہیں ہیں. آپ کو پولیٹیشنز کمیٹیڈ نہیں ہیں ڈیموکریسی کے لیے؟ I believe so. نہیں، اس کی ایگزامپل آپ دیں گی کیسے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ جو ڈیموکریسی کے لیے انہوں نے اسٹرگل بھی کیا ہے اور ابھی جو سب کچھ کر رہے ہیں، جو بیانات کی حد تک وہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 6 میں بھی انہوں نے ایک تبدیلی لے آئے کہ اب نہ صرف وہ کہ جو آئین توڑے گا بلکہ اگر آئین کو معطل بھی کرے گا تو اس کے خلاف بھی ہائی ٹریزن کا مقدمہ چلایا جا سکتا ہے. I'll go back to what Amar just said کہ ابھی تک جو بھی ڈکٹیٹرز آئے ہیں ان کے ساتھ پارلیمنٹس رہی ہیں، پولیٹیشنز نے ان کو سپورٹ کیا ہے، تو مطلب ادھر سے ہی وہ کمٹمنٹ کا وہ آ گیا نا. وائی آپ نہ سپورٹ کریں ان کو تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. تو آپ ایک ایسی آئینی ترمیم کو سپورٹ کریں گی اس میں یہ بھی لکھا ہو جس طرح آرٹیکل 62 63 ہے، ان کی کوالیفیکیشن پہ ہے کہ اگر کوئی شخص MNA MPA یا سیاستدان کسی ڈکٹیٹر کو سپورٹ کرے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے اسے نااہل کرا دے گا. اگر سیاستدان کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کیوں عمر؟ Why not؟ کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، بلکہ میں تو کہوں گا کہ کرنا چاہیے اگر آپ ڈکٹیٹرشپ کو سپورٹ کرتے ہیں. کیونکہ لیجٹمیسی تو بالآخر جو بھی فوجی آمر ہے وہ پارلیمنٹ سے لیتے ہیں نا، وہ ربر سٹیمپ ہو جو بھی ہو. وہ کلیم تو یہی کرتا ہے نا کہ پارلیمنٹ نے سب کچھ کر دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں. دیکھیں جی، ڈکٹیٹر کے آنے کے اور اس کے رہنے کی وجوہات مختلف ہوتی ہیں. چاہے حالات ایسے پیدا ہو گئے ہوں کہ ڈکٹیٹر انٹر ہو گیا پولیٹیکل سین میں، مگر وہ سیاستدان جو کاز کرتے ہیں کہ 10 12 سال ڈکٹیٹر بیٹھے رہتے ہیں، ان کا قصور ان ڈکٹیٹروں سے بھی بہت زیادہ ہے. اگر ایسی سول سوسائٹی ہو اور پولیٹیشنز کا ایسی ایک دیوار سامنے کھڑی ہو کہ ڈکٹیٹر آ جائے مگر اس کے ساتھ چلنے والا کوئی نہ ہو، تو 3 مہینے سے زیادہ کون ڈکٹیٹر ٹھہر سکتا ہے؟ اور یہی ہوا، اور جنرل مشرف کے ساتھ یہی ہوا کہ جب 9 مارچ کے بعد حالات بدلے تو شاید حالات اتنے ان کے خلاف گئے کہ ان کے پاس چارہ نہیں تھا کہ وہ استعفیٰ دیں. عام لوگوں کے مسائل کی طرف آتے ہیں کہ ہم ابھی تک 63 سال ہو گئے اسی جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں کہ اس ملک میں کیا جمہوریت ہونی چاہیے، پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے. عام آدمی جو بیچارہ ابھی بھی بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہاں ان کے گھر پہ لائٹ بھی نہ ہو، جو مہنگائی ہے، جو ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو ایسی صورتحال میں آپ عام لوگوں میں بھی رہتی ہیں، کیا عام لوگ کیا کہتے ہیں کہ کس قسم کا سسٹم ہونا چاہیے؟ ان کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے، کیا ہو؟ یا اب عام لوگوں کی جہاں تک بات کرتے ہیں تو عام لوگ بیچارے اتنے ڈس اپوائنٹ ہو گئے ہیں کہ ان کی کوئی ایکسپیکٹیشنز رہی نہیں ہیں. عام لوگوں کو کیا چاہیے؟ نارمل یوٹیلیٹیز چاہیے کہ بھئی ہمارے گھر میں بجلی ہو تاکہ ہمارے بچے پڑھ لیں، ہم لوگ کام شام کر لیں اپنے، ہمارے پاس نوکریاں ہوں تاکہ ہم اپنے فیملیز کو فیڈ کر سکیں، ہمارے پاس پانی ہو استعمال کے لیے. بیسک یوٹیلیٹیز مانگتا ہے ہر انسان، اینڈ دیز آر دا بیسک یوٹیلیٹیز وچ ایوری گورنمنٹ مسٹ پرووائڈ. جب آپ ایک مینڈیٹ لے کے آتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے ابھی کہ اوپر کون بیٹھا ہوا ہے؟ اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے عام آدمی کو کہ اوپر کون بیٹھا ہوا ہے. اگر عام آدمی کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں، میرا تو پر جو جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے، عام آدمی بس یہی کہتا ہے کہ مجھے بیسک یوٹیلیٹیز دے دو. عام آدمی کا 18th امینڈمنٹ سے کیا واسطہ ہے؟ عام آدمی کا سپریم کورٹ سے کیا واسطہ ہے؟ عام آدمی کا ڈسٹرکٹ کورٹ سے واسطہ ہے، سول کورٹ سے واسطہ ہے. لیکن گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ کو ایک فریم ورک تو چاہیے نا. فریم ورک چاہیے. اگر ایک آئین میں، اگر ایک قانون میں آپ کے کچھ پرابلمز ہیں، اگر اس کو ریکٹیفائی کر رہے ہیں تو اس کو کریں. جی، اب آپ نے جب ہائر کانسٹیٹیوشن لیول سے آپ نے شروع کیا ہے، 18th امینڈمنٹ آپ نے کانسٹیٹیوشن کو کیا، تو یو شوڈ، آپ کی ٹاپ باٹم اپروچ ہے نا، آپ اوپر سے نیچے آ رہے ہیں تو آپ اوپر سے نیچے آئیں، پلیز ضرور آئیں. انسٹیڈ کہ آپ نیچے سے، سب سے اچھا تو یہ تھا طریقہ کہ نیچے سے ریفارمز شروع ہوتے ہیں، پھر سلولی ہم اوپر جاتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، 18th امینڈمنٹ از ویری گڈ تھنگ. اس کا مطلب ہے کہ حکومت میں وہ ول ہے، وہ ول نظر آئی ہے کہ ہم ٹھیک ہے، ہم کام کرنا چاہتے ہیں. اگر کیپیبلٹی بھی ہے، رضا ربانی صاحب نے یہ سٹیپ لیا، بہت زبردست سٹیپ ہے، ٹھیک ہے، وی شوڈ کمینڈ اٹ. ایک اچھی چیز ہو رہی ہے، ہم اچھی چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، بٹ یہ پروسیس جو ہے کنٹینیو ہونا چاہیے. یہ اس پہ فل سٹاپ نہیں آنا چاہیے. ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے کہ عام آدمی کو فائدہ ہو. عام آدمی کا اس وقت سب سے جو بڑا مسئلہ ہے
اگر آپ دیکھیں انرجی کا جو کرائسس ہے 2 سال سے چل رہا ہے، کئی وعدے بھی سنے ہم نے اس گورنمنٹ نے کیے، لیکن وہ وعدے وفا نہیں ہوا، اور پھر وزیر اعظم نے رائٹلی کہا انہیں راجہ پرویز اشرف کو کہ سیاستدان کبھی وعدے نہیں کرتا۔ آپ اپنی پارلیمنٹ میں اس پہ بھی کبھی بات کی آپ نے، جو اکنامک کرائسس، جو انرجی کا جو کرائسس ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اصل ریزن کیا ہے اس میں، ابھی تک کیوں نہیں اس کو ہم حل کر پا رہے؟ انفیکٹ پچھلے 3 دنوں میں ہمارا جو سیشن ہوتا رہا ہے اس میں ہم نے پانی کے ابھرتے مسئلے اور بجلی کے مسئلے پر ہی بات کی ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پچھلے 8 سال میں جہاں 10% GDP اور آپ کی انڈسٹری بڑھی تھی، وہاں بجلی کا 1 ایکسٹرا میگا واٹ بھی نہیں پروڈیوس ہوا، اور اس کے بعد کونسل آف کامن انٹرسٹ جیسے ادارے جن کے کام نہ کرنے کی وجہ سے کالا باغ اور بگلیار ڈیم جیسے بہت بڑے بڑے امپورٹنٹ پروجیکٹس جو ہمیں بچا سکتے تھے ان کو نہیں سٹارٹ کیا گیا۔ اس کے بعد بہت سے منسٹرز جو فائنانس کو کنٹرول کرتے رہے، انہوں نے ارسپانسبل، غیر ذمہ دارانہ ان کا بیہیویئر تھا۔ ہمیں کہا گیا کہ رینٹل پاور پلانٹس شروع کیے جا رہے ہیں 2008 میں، 2009 تک 12 ایکسپیکٹڈ تھے، 4 بنائے گئے، ان 4 میں سے ایک کو نیشنل گرڈ کے ساتھ بھی نہیں کنیکٹ کیا گیا۔ آپ تیل خرید رہے ہیں باہر سے مہنگی قیمتوں پہ، جب آپ نیشنل ڈیپٹ میں، آپ IMF سے قرضوں اور ادھاروں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ نہیں، گورنمنٹ کے پاس آپشن کیا ہے؟ دیکھیں نا، کرائسس تو اس وقت ہے، وہ کہتے ہیں کہ کرائسس 2006 میں یہ پتہ لگ گیا تھا کہ ملک میں انرجی کی شارٹیج آنے والی ہے۔ اب گورنمنٹ کہتی ہے کہ انہیں تو یہ تمام مسائل ورثے میں ملے ہیں، دوسری طرف بجٹ ڈیفیسٹ ہے، پیسے آپ کے پاس ہیں نہیں، تو آپ کریں کیا؟ اور گورنمنٹ، عام لوگوں کا پریشر ہے کہ جی کیسے اس مسئلے کا حل کریں گے؟ اب گورنمنٹ جان بوجھ کے تو نہیں کر رہی ہوگی کہ لوڈ شیڈنگ کر دیں؟ چلیں مان لیتے ہیں کہ ورثے میں ملی ہے، اور یہ بھی مان لیتے ہیں کہ گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ لوڈ شیڈنگ ہو، مگر میرا سوال یہ ہے کہ حکومت اس وقت کیا کر رہی ہے ان مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے؟ اگر میں یہ کہوں کہ ابھی جو حکومت کام کر رہی ہے اس کی وجہ سے اگلے 4 سال میں بھی بجلی آ جائے گی، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ رینٹل پاور پلانٹ لگا کر مہنگے سے مہنگا تیل لگا رہی ہے، جس کا صرف نتیجہ یہ آئے گا کہ بجلی کی قیمت بڑھتی جائے گی۔ ہمیں چاہیے تھر کا کول ایکسپلائٹ کرنا، ہمیں چاہیے لارج اسکیل ہائیڈل پاور پلانٹ۔ کیا گورنمنٹ لارج اسکیل ہائیڈل پاور پلانٹ بنا رہی ہے؟ لارج اسکیل نہیں بنا رہی۔ جب تک آپ بھاشا ڈیم تعمیر کریں گے 2016 میں جب بن چکا ہوگا، اس وقت تک آپ کی کرنٹ ریکوائرمنٹ بجلی کی پوری ہو چکی ہوگی، مگر اس وقت جو ریکوائرمنٹ ہوگی اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس جو تمام اس وقت ذرائع ان کو ایکسپلائٹ کرنا ہے آپ نے، وہ ہائیڈل ہو، تھرمل ہو، نیوکلیئر ہے، تمام آپ کریں گے تب آپ کی انرجی ریکوائرمنٹس پوری ہوں گی۔ اس پر مزید ہم گفتگو جاری رکھیں گے، لیکن ایک بریک پہ جانا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔